ویسے تو عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے نا، عیسائیت کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام سے منسلک یا ان سے ان کی طرف منسوب ایک کام یا ایک مذہب یا فکر۔ ویسے تو عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے ہم ماننے والے ہیں اتنے تو خود عیسائی بھی نہیں ماننے والے۔ اگر نام کی بات ہو، نام ٹائٹل کی بات ہو، تو پھر یہ ٹائٹل ان لوگوں کے لیے حقیقتاً نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور مقام ہم ماننے والے، ان کی تعلیمات حتیٰ کہ ہم ماننے والے۔ شرک کی نفی کی انہوں نے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو معبود بنا لو؟ آپ نے یہ کہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کریں گے یا اللہ، جب تک میں دنیا میں موجود تھا، ان کے پاس موجود تھا، میں انہیں منع کرتا رہا، میں نے کبھی اپنی یا اپنی والدہ کی عبادت کی دعوت انہیں نہیں دی۔ میں نے نہیں کہا مجھے مشکل کشا مانو، مجھے حاجت روا مانو، میری عبادت کرو، مجھے فریادیں کرو، میں نے کبھی نہیں کہا۔ تو گواہ ہے، تجھے سارا علم ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا، بلکہ میں ہمیشہ سب کو پوری کائنات کی عبادت سے نکال کر اللہ رب العزت، اے اللہ تیری عبادت کی طرف راغب کرتا رہا۔ اور جب مجھے تو نے اٹھا لیا، یا پھر قرب قیامت جب میں دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد کیا ہوا اب ظاہر ہے مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت حوض کوثر پہ فرمائیں گے، جب روک لیا جائے گا کچھ لوگوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ انہیں کیوں روک لیے، تو میرے امتی لگتے ہیں، وضو کے آزاد ان کے چمک رہے ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی دنیا سے جانے کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا کرتے رہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام خود اقرار کریں گے کہ جب مجھے تو نے اٹھا لیا تھا اس کے بعد مجھے کیا پتا کہ یہ کیا کرتے رہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف اللہ رب العزت کے ہاں گواہی دیں گے کہ ان کے عقیدے سے، ان کی فکر سے، ان کے مذہب سے مجھے کوئی تعلق نہیں، نہ میری یہ دعوت تھی، نہ میری یہ خواہش تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نزدیک ایک اولوالعزم پیغمبر ہیں، ایک خاص شان اور مقام والے نبی ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو معجزات ان کو دیے ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دیا۔ اللہ کے حکم سے کہتے کہ کھڑے ہو جاؤ، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے اور مقام ہے۔ لیکن وہی عیسیٰ دنیا میں یہ تبلیغ کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد آنے والا آخری نبی اور رسول ہے، تم سب نے اس کی نبوت اور رسالت کو ماننا ہے جو بھی اس وقت موجود ہوا۔ اور وہی عیسیٰ ہیں جو جب قیامت کے نزدیک نازل ہوں گے اس وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیں گے اور آپ کے دین پر عمل پیرا ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے عدل اور انصاف کو دنیا میں قائم کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارے غلط نظریے، بہت ساری غلط فکر جو ہے لوگوں میں رائج ہوئی ہے۔ زمانہ جیسے جیسے گزرا ان خرافات میں اور ان بدعات میں اضافہ ہوتا رہا، لوگوں نے اپنی طرف سے اضافے کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں لوگوں کا وہ عقیدہ نہیں تھا جو دنیا ان کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد لوگوں نے بنا لی، اور پھر جو قریب زمانے میں عقیدہ تھا بعد میں اور بگڑا، بعد میں اور بگڑا، اور آج تک بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی عیسائیت کے نام سے جو مذہب ہے یہ ہمیشہ سے ایک جیسا نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، لوگ اس میں ایسی قطر بےمت کر رہے ہیں اور ایسی اس میں اٹکل پچو لگا رہے ہیں کہ انہوں نے
ایک الہامی مذہب کو ان کی اس کی شکل بگاڑ کر انتہائی نامعقول شکل بنا دی اس کی. اور آپ دیکھیں گے ان کے نظریات اور افکار انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں بیان کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام انبیاء پر ایمان لانے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.